کہ یہ صاحب دیکھیے کتنے جسم لمبے چوڑے جسم والے ہیں، اتنے بڑے مجمع میں نکاح پڑھا رہے ہیں، اور قرآن کریم میں کس قدر تحریف کیا ہے، قرآن کریم میں تبدیلی کی ہے، آسان بھاشا میں کہیں تو قرآن بدل دیا۔ محترم سامعین و ناظرین، کل 24 دسمبر 2024 کو جب میں نے اپنے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی تو اس کے بعد میرے سامنے امتیاز پلاموی دیوبندی کی یہ ویڈیو آئی، اور اس کے تھمبنیل کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ جس ویڈیو کا جواب آج ہی اپلوڈ کی گئی اپنی ویڈیو میں نے دیا ہے، اسی ویڈیو پر جناب امتیاز پلاموی دیوبندی نے بھی ویڈیو بنائی ہے۔ پھر اسے نظر انداز کرنے ہی والا تھا کہ سوچا لاؤ دیکھ لیتا ہوں کہ امتیاز پلاموی نے اس ویڈیو کے تعلق سے کیا گل کھلائے ہیں، اور جب دیکھا تو کچھ باتیں الگ تھیں اور الزام بڑے بڑے تھے۔ وہ الزام کیا ہیں اور کیا کچھ الگ ہے، یہ جاننے اور ان کے جواب کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ واضح رہے سامعین و ناظرین کہ آج کی یہ ویڈیو اگرچہ کل والی ہماری اس ویڈیو ہی کے تعلق سے ہے، مگر کل والی ویڈیو میں جو حوالے پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بھی حوالہ اس ویڈیو میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ سارے حوالے الگ اور نئے ہوں گے۔ اور اگر آپ نے کل والی یہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو اب ضرور دیکھ لیں تاکہ ضروری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آج کی یہ ویڈیو اور بھی اچھی طرح آپ سمجھ سکیں، اور دونوں ویڈیوز کے حوالوں سے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے اور آپ کے علم میں کافی اضافہ ہو۔ ویسے کل والی اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے اینڈ میں لگا دوں گا تاکہ اسے بھی بآسانی آپ اس ویڈیو کے ختم ہوتے ہی دیکھ سکیں۔ سامعین و ناظرین، یقیناً خطبہ نکاح پڑھنے میں ان سے غلطی ہوئی، جس کی نہ تو پشت پناہی مطلوب ہے اور نہ ان کی غلطیوں کو صحیح ٹھہرانا ہمارا مقصد ہے، بلکہ مقصد تو صرف یہ ہے کہ جناب امتیاز پلاموی اور دوسرے دیوبندی وہابی اپنے گھر کے مولویوں کی غلطیوں پر چپ شاہ بلکہ گونگے شیطان کیوں بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے تبصرے جو کسی سنی کی ویڈیوز پر یہ لوگ کرتے ہیں، اپنے مولویوں پر کیوں نہیں کرتے؟ اگر خود کر دیں گے تو پھر مجھے یوں آئینہ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خیر سامعین و ناظرین، سب سے پہلے جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کی ویڈیو کا یہ حصہ ملاحظہ فرمائیں، پھر جواب کی طرف چلیں گے۔ کہ یہ صاحب دیکھیے کتنے لمبے چوڑے جسم والے ہیں، اتنے بڑے مجمع میں نکاح پڑھا رہے ہیں، اور قرآن کریم میں کس قدر تحریف کیا ہے، قرآن کریم میں تبدیلی کی ہے، آسان بھاشا میں کہیں تو قرآن بدل دیا۔ سن لیا سامعین آپ نے کہ خطبہ میں جو غلطی واقع ہوئی اسے یہ جناب امتیاز پلاموی دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں تحریف کیا ہے، قرآن کریم میں تبدیلی کی ہے، اور آسان بھاشا میں کہیں تو قرآن بدل دیا۔ یعنی کسی سورہ یا کسی آیت کے پڑھنے میں غلطی ہو جائے اور کہیں کا کہیں پہنچ گئے، یا آیت قرآن کے ساتھ غیر قرآن کو پڑھ دیا تو اسے دیوبندی مذہب میں قرآن مجید کی تحریف، قرآن کو تبدیل کرنا اور آسان بھاشا میں قرآن بدلنا کہتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں سامعین و ناظرین، اور آگے جناب امتیاز پلاموی دیوبندی کی باتیں ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ان صاحب نے خطبہ پڑھا، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ آیت پڑھی قرآن کریم کی، یہاں تک تو ٹھیک پڑھا۔ آگے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ یہاں تک مکمل ہے اس طریقے سے، لیکن انہوں نے کیا پڑھا آپ سنیے ایک مرتبہ۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا کی جگہ پر فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یہ کہاں سے کہیں اور پہنچ گئے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ مشابہت لگ گئی، ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے میں، کبھی آدمی وہ 3 پڑھتا رہتا ہے تو سورہ عصر میں پہنچ جاتا ہے، ہوتا ہے، چلیے مان لیتے ہیں اس طرح کی آیتیں ہوتی ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ کئی جگہ قرآن پاک میں آیا ہے تو کہاں سے کہاں چلے گئے۔ لیکن چلیے آگے دیکھ لیجئے، آگے قرآن پاک کو کس طریقے سے پڑھا ہے، اور اصل بات، اصل پوائنٹ یہی ہے، دیکھیے گا۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له۔ سنا آپ نے، سورہ ضحیٰ پڑھ رہے ہیں،
والضحیٰ تو عام طور سے لوگوں کو یاد ہوتی ہے. کیا پڑھا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہاں تک تو ٹھیک پڑھا، لیکن کیا پڑھا؟ وما قلی کے بعد الا لا علمانا لمن لا محبت اللہ، الا لا علمانا لمن لا محبت اللہ، الا لا علمانا لمن لا محبت اللہ. 3 مرتبہ اس کو پڑھا. کس سے؟ والضحیٰ سے ملا کر کے، جسے صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ والضحیٰ کی تلاوت ہو رہی ہے، اسی میں الا لا علمانا لمن لا محبت اللہ. بتائیے کیا قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے یہ؟ کیا یہ قرآن پاک میں تحریف نہیں ہے؟ کیا گڑبڑی نہیں ہے؟ عام آدمی کو کیا پتہ ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن سے الگ پڑھا جا رہا ہے. اب حسام الحرمین والی تعویل کرنا شروع کر دیں گے کہ دراصل رب کا وما قلا تک الگ آیت ہے اور الا لا ایمان لا محبت اللہ اس کا تعلق کسی اور جگہ سے ہے، اس کا تعلق حدیث پاک سے ہے، اس کا تعلق جو ہے اپنی طرف سے تفسیر کر رہے ہیں، ایمانیات کا بیان کر رہے ہیں یا ایمان محبت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. تو جس طریقے سے حسام الحرمین کی جھوٹی تعویل قابل قبول نہیں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی جھوٹی تعویل قابل قبول نہیں. سچ یہی ہے کہ ان صاحب کو نہ تو قرآن پڑھنے کا ڈھنگ ہے اور نہ خطبہ پڑھنے کا ڈھنگ ہے. کئی جگہ پر شروع کے الفاظ میں بھی گڑبڑی ہوئی. قرآن میں اس طریقے سے 2 جگہ، یہ 1 منٹ کا ویڈیو ہے اور 1 منٹ کی ویڈیو میں 2 جگہ ایسی فوش غلطیاں، قرآن کہہ کر کے قرآن کی آیت کے ساتھ غیر قرآن کو ملایا. ایسے لوگ نکاح پڑھانے آتے ہیں. محترم سامعین، پچھلی ویڈیو میں نے دیوبندیوں کے گھر کی کتاب سے ثابت کیا کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور پھر یہ تو عربی میں غلطی کر رہے ہیں لیکن دیوبندی تو اردو میں بھی غلطی کر رہے ہیں. اور بھی بہت کچھ کلوالی اس ویڈیو میں نے بتا دیا ہے. جن حضرات نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں. کسی کی غلطی پر اس طرح طوفان بدتمیزی برپا کرنا اگر دیوبندیوں کو پسند ہے اور غلطی کو قرآن مجید کی تحریف اور قرآن مجید کو بدلنا قرار دینا اگر دیوبندیوں کو صحیح لگتا ہے تو پھر مجبوراً میں ان دیوبندیوں کے گھر کی چند تحریفات پیش کر رہا ہوں تاکہ اس سے دیوبندیوں کی زبان تو بند ہو ہی، ان کو ان کی اپنی اوقات اور اپنے گھر کے خرافات اور تحریفات کا بھی اندازہ ہو سکے. سب سے پہلے یہ ویڈیو سامعین و ناظرین دیکھیں. اس میں علی اصغر دیوبندی جو لوگوں کو کال کر کے بڑے تیسمار خان بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جناب دیکھیں کیسے قرآن مجید کی آیت میں تحریف کرتے ہیں. سنیں. پتہ چل گیا کہ جب قرآن افضل ہے تو نعمت قرآن بھی. وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا یہ قرآن کے متعلق آیا ہے. ہاں، جب اس نے مان لیا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ افضل ہے تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا جواب دینا پڑے گا. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِكَ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِكَ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِكَ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِكَ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. سن لیا سامعین آپ نے، اس علی اصغر دیوبندی نے سب سے پہلے فَبِذَلِكَ کو وَبِذَلِكَ کہا اور اس کے بعد وَبِرَحْمَتِهِ کو وَبِرَحْمَتِكَ کہا. تو کیا یہ قرآن مقدس کی تحریف نہیں ہے؟ جناب امتیاز پناموی دیوبندی بتائیں گے کیا یہ قرآن مقدس کی آیت کی تحریف نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن بدلنا نہیں ہے؟ اور اب دوسرے دیوبندی کی تحریف بھی ملاحظہ فرمائیں. یہ ہیں دیوبندیوں کے نہایت مشہور مفتی جناب طارق مسعود. دیکھیں یہ جناب کیسے قرآن مقدس کی تحریف کر رہے ہیں. ما تخطه بيمينك ما تخطه بيمينك ما تخطه بيمينك. قرآن کریم میں تو لا تخطه ہے مگر جناب طارق مسعود ما تخطه کہہ رہے ہیں، لا کو ما سے بدل دے رہے ہیں. تو کیا جناب امتیاز پناموی وہابی دیوبندی اسے بھی قرآن مجید کی تحریف و تبدیل اور آسان بھاشا میں اسے بھی قرآن مجید کو بدلنا کہیں گے؟ خیر سامعین، اب ایک کتابی حوالہ بھی ملاحظہ فرما لیں. یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے جلسہ تعزیت کا شرعی حکم. اس کے صفحہ نمبر 9 پر دارالعلوم دیوبند کے مفتی جناب سعید احمد پالن پوری کیا لکھتے ہیں دیکھیں. لکھتے ہیں وما اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ. حالانکہ قرآن مجید میں لکھا ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، مگر یہ جناب
وما اریدو الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ قرآن میں ہے ان اریدو اور لکھا ہے وما اریدو، اور الا الاصلاح کے بعد مستطاعتو، اسے دیوبندیوں کے مفتی جناب سعید احمد پالن پوری نے سرے سے غائب ہی کر دیا ہے، جیسا کہ آپ حضرات خود بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو کیا جناب امتیاز پلاموی دیوبندی اسے بھی قرآن کریم کی تحریف و تبدیل اور اسے بھی آسان بھاشا میں قرآن کریم کو بدلنا کہیں گے، یا پھر چپ شاہ کا روزہ رکھ کر گونگے شیطان بن جائیں گے؟ تو دیکھ لیا سامعین و ناظرین، ان دیوبندیوں کا اپنا حال یہ ہے، مگر منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں اعتراض کرنے سنیوں پر۔ ویسے سامعین و ناظرین، اس تعلق سے دیوبندی علماء و اکابرین کی اور بھی ڈھیروں قرآنی آیات میں تحریفات سے آگاہی کے لیے ہمارے رد باطل ریئیکشن ویب سائٹ پر موجود اس کتاب، جس کا نام ہے دیوبندیوں کی 51 تحریفات آیات قرآن، یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، لنک پر کلک کر کے آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہاں تک ویڈیو ملاحظہ کرنے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔